نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ابکری وظائف کے پیارے سے ناظرین، ہم آپ کو اپنی ویڈیو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی قیمتی وقت نکال کر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں، 2 وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ جمعہ کے دن ان وظائف کو کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی درپیش مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ ناظرین، جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بالخصوص وہ بھی رمضان المبارک کا جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو سب دنوں کا سردار بنایا۔ جمعے کے دن کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں سے صرف جمعے کے نام ہی سے قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا، انصاریوں نے اتوار کو پسند کیا، جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی، اور اسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو پسند فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہی ہوگا، بحوالہ ابن کثیر۔ پیارے ناظرین، اب ہم جمعہ کی اہمیت کے متعلق چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو آج کے وظائف یعنی کہ جمعہ کے متعلق 2 وظائف بتائیں گے جو کہ آپ نے جمعہ کے دن کرنے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں ہے، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو، مسواک کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، اور جوک در جوک مسجدوں میں جا کے نماز جمعہ ادا کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے، بحوالہ مسلم شریف۔ پیارے ناظرین، یہ تھی چند احادیث مبارکہ جو جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تھیں۔ اب ہم آپ کو جمعہ کے دن وہ 2 وظائف بتاتے ہیں جو کہ آپ نے جمعہ کے دن کرنے ہیں، بالخصوص رمضان المبارک کے جمعہ کے دنوں میں۔ جو ہمارا پہلا عمل ہے وہ حاجت کے متعلق ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز حاجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل کس طرح پڑھنے ہیں؟ اس کے لیے پہلی رکعت میں سورت فاتح کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر اور 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورت فاتح کے بعد 7 مرتبہ سورت الفلق پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز حاجات کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر سورت کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت کہف کی جمعہ کے دن تلاوت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی، قیامت کے دن از آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور اس کے اور دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اس طرح حضرت ابو سعید خردوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی بھی حصے میں سورۃ کہف پڑھی وہ ہفتہ ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ بحوالہ ابن کثیر۔ پیارے ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنی مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کے لیے دعا کریں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بھی حاجت ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ جو ہمارا دوسرا وظیفہ ہے وہ آپ نے جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا معزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے کا 41 مرتبہ ورد کرنا ہے، یعنی پڑھنا ہے، تو وہ شخص مخلوق میں معزز ہو جائے گا، لوگوں میں اس کا رعب پیدا ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اور اس کے دل میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ تھے 2 آسان سے عمل جو کہ آپ نے جمعہ کے دن کرنے ہیں۔ جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بالخصوص وہ بھی رمضان المبارک کے جمعہ کا دن، اس لیے آپ نے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اپنے رب کریم سے مانگنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔